تو یہ جناب حذیفہ رسول کے رازداروں میں سے ہیں. یہ ایک دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. جو صاحب اقتدار شخصیت بن گئی تھی اس نے پوچھا حذیفہ کیا حال ہے, کیسے صبح کی. عربی کا ایک انداز ہے, کیف اصبحت, کیا حال ہے, کیسے صبح کی, یعنی آج آپ کا کیا حال ہے. انہیں بھی ذرا سی جسے کہتے ہیں نا شوخی سوجی حذیفہ کو. اتنے سنجیدہ آدمی, یاد رکھیے جو جتنا سنجیدہ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا مزاح کرتا ہے. وہ مزاح انسان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جانور تھوڑی آپس میں مذاق کرتے ہیں. جانور مذاق نہیں کرتے, انسان مذاق کرتے ہیں, انسان مزاح کرتے ہیں. تو جناب والا حضرت حذیفہ نے کہا ارے کیا بتاؤں کیا دن نکلا ہے, کیسی صبح ہوئی ہے, کیا حال ہے میرا. حال یہ ہے کہ حق سے مجھے نفرت ہے, اور صلاۃ ادا کرتا ہوں بغیر وضو کے, فتنے سے محبت ہے. وہ تو سن کے حالت ان کی خراب ہوئی. حذیفہ حذیفہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم نہ ہوتے تو ابھی میں گردن اڑا چکا ہوتا. بعض لوگوں کا یوں ہی یہ محاورہ ہو جاتا ہے. میں کیا کروں, بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ جو واقعاً بہادر ہوتا ہے نا وہ عموماً خاموش ہوتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو شجاعت کا اظہار ہو جاتا ہے, اور جہاں شجاعت کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے. اس کے پاس دھمکی کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ نفسیات ہے, آپ جا کے لوگوں میں ہاں دیکھ لیجئے گا. تو کہا اگر تم نہ ہوتے حذیفہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو, تم نہ ہوتے تو تمہیں گردن اڑا دیتا. اب ادھر سے تجلی ہوئی, ظہور ہوا آدم نوری کا. باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تشریف لے آئے. دیکھا ادھر گفتگو ہو رہی ہے اور چہرہ بدلا ہوا ہے ایک صاحب کا, اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں. کہا کیا ہوا, خیریت تو ہے. کہا ابو الحسن یہ دیکھیے حذیفہ کوئی اور نہیں حذیفہ. کہا کیا ہوا حذیفہ. کہا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, کوئی اور ہوتا ہے ان کی جگہ تو اب تک تمہیں. کہا ہوا کیا. کہا میں نے پوچھا حال کیا ہے. کہا کیا بتاؤں کیا حال ہے. حق سے بیزار ہوں, فتنے سے محبت کرتا ہوں, صلاۃ بے وضو کے ادا کرتا ہوں. میں تو وہ رکھتا ہوں جو خدا بھی نہیں رکھتا. یہ سب کفر کے جملے نہیں ہیں. کہا کہیں بھی نہیں کفر کے جملے ہیں, تم نے سمجھی بات سمجھی. ٹھیک تو کہہ رہے ہیں, حضرت نے کہا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. کہا آپ بھی. یہ روایت کتاب میں نے خود پڑھی ہے اس لیے گزارش کر رہا ہوں. اب دیکھیے روایت سمجھنے میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے قرآن مجید نے ایک بات دکھائی ہے, ایک تصویر, کہ رسول پاک خطبہ دیتے تھے اور رسول پاک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کہاں کے تھے, سندھ کے, پنجاب کے, گجرات کے, بھارت کے تھے, بنگلہ دیش کے, سب وہیں کے تھے نا بظاہر. اچھا یہ حضور کا خطبہ قرآن نے کہا ہے, یہ حضور کا خطبہ سن کے نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا, یہ کیا کہہ رہے تھے. جو حضور کی بات نہ سمجھتے ہوں وہ حضور کے عاشقوں کی بات بھی نہیں سمجھ پاتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی. اس کی بہت سی مثالیں ہیں مستند کتابوں میں. اب ایک مثال یہ بھی ہے, حضرت امیر نے فرمایا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں حذیفہ, برا کیا کہہ رہے ہیں, غلط کیا کہہ رہے ہیں. کہا آپ بھی. کہ دیکھو موت حق ہے, کسے موت سے محبت ہے, ہر ایک موت سے بھاگتا ہے, گریز کرتا ہے. کہ بیوی بچے اور دنیا کا روپیہ پیسہ, اسے قرآن نے فتنہ کہا ہے, اور کون ان سے محبت نہیں کرتا ہے. قرآن نے کہا ہے نا المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا, فتنہ ہے نا. کہ بچے روپیہ پیسہ فتنہ ہے, قرآن نے کہا ہے, اور فتنے سے کون محبت نہیں کرتا. موت حق ہے, حق سے کون بیزار نہیں, موت سے کون بیزار نہیں ہے. اور یہ جو ہم رسول پہ درود بھیجتے ہیں صلاۃ ہے, اور اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچی. صلاۃ, اس پر صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے
جب ہم کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا چاہے یہ درود ہو، صلوات جو رسول میں بھیجتے ہیں وہ بھی ہے صلاۃ، اور اس کے لیے وضو شرط، وضو ہو بہتر ہے، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کہا کہ یہ گھر رکھتے ہیں، مکان رکھتے ہیں، بیوی رکھتے ہیں، بچہ رکھتے ہیں. اللہ نہ گھر رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ بیوی رکھتا ہے، نہ بچے رکھتا ہے، تو کیا غلط کہا؟ اس وقت بھی برجستہ انہیں کہنا ہی پڑا، آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے.